آج ہم باڈی ٹیمپریچر کو بخار کی صورت میں کم کرنے کے مختلف میئرز پہ بات کریں گے کہ اگر کسی کو ٹیمپریچر ہو جائے تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے اور ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے کون سی میئرز لیے جا سکتے ہیں۔ ٹیمپریچر بیسیکلی کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ بہت ساری بیماریوں کی ایک علامت ہے اور بہت ساری صورتوں میں یہ بہت خطرناک بیماریوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ تو ٹیمپریچر کو کم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے اعضاء، آپ کا دل، آپ کا دماغ، پھیپھڑے، گردے بہت بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کا بروقت کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں مختلف قسم کے سیریس ایفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بلڈ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اہم میئرز ہیں جو ہم گھر پہ بھی لے سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کول انوائرمنٹ جہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کا روم اوپر والی چھت پہ ہے تو گراؤنڈ فلور پہ زیادہ کمپیریٹیولی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا روم ایسے ہے جہاں پہ کھڑکی ہے اور کھڑکی کا رخ دھوپ کی طرف ہے تو اسے چینج کیا جا سکتا ہے، آپ کسی اور روم میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی روم ایسے ہے جس میں وینٹیلیشن اچھی نہیں ہے تو دوسرے روم میں شفٹ ہوا جا سکتا ہے جہاں پہ وینٹیلیشن اچھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کولڈ اسپونجنگ جو بہت اہم ایفیکٹ رکھتا ہے، لیکن اس کے صحیح کولڈ اسپونجنگ کرنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے۔ کولڈ اسپونجنگ کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی گیلا کپڑا یا کوئی ٹاول، کوئی ایسی چیز لے لیں جو آپ اپنی ماتھے، سینے یا ہاتھوں پہ یا اپنی ٹانگوں پہ وہاں پہ آپ رکھیں نہیں بلکہ اس کو پھیریں اور اس کے اوپر پانی چھوڑیں۔ وہ پانی آپ کی باڈی سے بہت سارا ہیٹ ایواپوریشن کی شکل میں لے جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا ٹیمپریچر کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ صرف رکھنے سے باڈی ٹیمپریچر ڈراپ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بخار کی صورت میں آپ بات لے سکتے ہیں، آپ نہا سکتے ہیں، وہ کوئی منع نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فلوئڈز جو آپ کے ٹیمپریچر کو کم کر سکتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، اور مختلف قسم کی جیسی دودھ ہے، یخنی ہے، ٹھنڈی ہونی چاہیے، کھیوا، اسی طرح جوسز، اسی طرح مختلف فروٹس ہیں جو جس میں پانی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، جیسے آم ہے، مالٹے ہیں، اسٹرابری ہے، تربوزہ ہے، خربوزہ ہے، ککڑی ہے، ایون یہ والی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی آپ کا ٹیمپریچر کافی حد تک ڈراپ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹب میں پانی لے کے اس میں برف رکھ لیں اور اس میں اپنی ٹانگیں لٹکا لیں، اس میں اپنی پیر رکھ لیں، اس کے ساتھ بھی آپ کا ٹیمپریچر کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ تو پہلا معیار تھا کہ اگر آپ کو ٹیمپریچر ہو تو آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوائی ریکمینڈڈ ہے اور جو آپ نے لینی ہے وہ پیناڈول ہے۔ پیراسٹامول اس کا فارمولا نیم ہے اور پیناڈول کے نام سے آتی ہے۔ یہ 500 ملی گرام کی اسٹرینتھ میں آتی ہے، طاقت میں آتی ہے، اور پیناڈول کی ایک گولی ہر 4 گھنٹے بعد لی جا سکتی ہے۔ 24 گھنٹے میں اس کی 8 گولیاں لی جا سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ کی صورت میں یہ آپ کے جگر کو متاثر کر سکتا ہے، اس صورت میں نہیں لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز ہے اور جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کبھی غلطی سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں میں عمومی طور پہ وائرل انفیکشن کی صورت میں ان کو اگر کچھ لوگ ڈسپرین یا اسپرین دے دیں تو اس صورت میں ان کا ٹیمپریچر تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس سے خطرناک قسم کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں رے سنڈروم وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور وہ رے سنڈروم بیسیکلی ڈسپرین کی وجہ سے آپ کا جگر یکدم فیل ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ کسی صورت میں بھی بچوں کو ڈسپرین نہیں دینی چاہیے ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے، ایون بڑوں میں بھی۔ دوسری جو اہم بات ہے ٹیمپریچر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس کو بھی ٹیمپریچر ہو وہ آئسولیٹڈ ہونا چاہیے، آئسولیٹ ہونا چاہیے۔ آئسولیشن کا اس کے 2-3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مریض ہے وہ باقی لوگوں کو ایکسپوز نہیں ہوگا تو ان سے مزید انفیکشن ایکوائر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو لوگ اس کے آس پاس رہتے ہیں اور جو گھر والے ہیں
وہ اگر وہ انفیکشس ہے جو باقی لوگوں کو لگ سکتا ہے، اس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، کورونا کی بیماری جو ایک انسان سے دوسری انسان کو آرام سے لگ سکتی ہے، اسی طرح ٹی بی کی بیماری جو ایک انسان سے دوسری انسان کو آسانی سے لگ سکتی ہے، ڈینگی کا ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے، ملیریا کا ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے، اسی طرح بہت ساری وائرل انفیکشنز ہیں جو ایک انسان سے دوسری انسان کو آسانی سے لگ سکتی ہیں۔ تو آئسولیشن کا فائدہ مریض کو بھی ہوگا اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خطرناک علامات ہیں بخار کی صورتوں میں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری علامات ایسی ہیں جو یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بخار کوئی عام بخار نہیں ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس میں سے جھٹکے لگنا ہے، جھٹکے لگنے خطرناک ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ گردن کا اکڑ جانا جس کو کہتے ہیں گردن توڑ بخار، وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوش یا بے ہوشی ہونا، یہ عمومی طور پہ اولڈ ایج میں دیکھا گیا ہے کہ انفیکشنز کے ساتھ ان کا ہوش کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم پر داغ دبوں کا، خاص کر سرخ داغ دبوں کا ظاہر ہونا، اور یہ دبے اگر خاص کر ناخنوں کے نیچے ہوتے ہیں زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی یہ دل کے اندر انفیکشن کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ پیروں کا نیلا ہو جانا، یہ ایک اچھی علامت نہیں سمجھی جاتی، یہ خطرناک علامت سمجھی جاتی ہے بخار کی صورتوں میں۔ اسی طرح چھوٹے پیشاب کا 24 گھنٹے یا 12 سے 24 گھنٹے میں کم آنا، اور وہ کم از کم 500 ml سے کم آنا، یہ اچھی علامت نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح ٹیمپریچر کی صورت میں آپ کے پانی کا اور جسم کا پانی خاص کر ضائع ہو جائے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کا ٹیمپریچر 1 ڈگری سی زیادہ ہو جائے تو 100 سے لے کر 150 ml تک آپ کے باڈی سے فلوئڈ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو ان صورتوں میں کہ ہم نے اگر ٹیمپریچر ہو تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، یہ وہ جو میئرز ہم نے بتائے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس کو انفیکشن ہو وہ آئسولیٹڈ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو زیادہ اہم ہے کہ ایسی خطرناک علامات جو بیماری کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے اس کے ساتھ آپ اپنے ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھیں گے اور کسی بھی ٹیمپریچر کی صورت میں ان معیارات پہ عمل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔